جو اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں اور اختیارات کا خاص طور پر نچلی سطح تک نہ آنا، لوگوں کو ریپرزنٹیشن نہ ملنا، اس کے لیے نئے صوبوں کی تجویز سامنے آئی ہے، بٹ بہت سے مسائل ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بھی ہیں اور تحفظات ہیں جن میں وزن بھی معلوم ہوتا ہے۔ حل کیا ہے ان کو ریزالو کرنے کے لیے؟ اپنے تجزیہ کاروں سے ہم تجاویز آج مانگ رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ریما کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ ریما، تین چھوٹے چھوٹے پوائنٹس۔ پہلا تو یہ کہنا غلط ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہزارہ پروونس کو سپورٹ نہیں کیا۔ یہ جو ریزولوشن کے پی اسمبلی نے پاس کی ہے اس کو اسپانسر کیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ دوسری بات، یہ کہنا، یہ بھٹی صاحب کی باتوں سے مجھے نا تھوڑا سا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ایسا تاثر ملتا ہے کہ نئے صوبے ہمارے سب مسائل حل کر دیں گے۔ تو میرا خیال ہے ایکسپیکٹیشنز ریئلسٹک رکھنی چاہیے۔ تو اگر اس پہ کوئی ریسرچ ہوتی ہے، کوئی کمیٹی بنتی ہے، وہ ہمیں ریئلسٹکلی بتا سکے گی کہ کیا تبدیلی آئے گی نئے صوبوں سے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم نئی لیڈرشپ آ جائے گی، گورننس کے سارے مسائل جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، اور یہ اہم ہے، کہ ضروری نہیں ہے جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نئے صوبے بنے تاکہ پارٹیز کا ووٹ بینک ٹوٹے، تو ہو سکتا ہے کہ کے پی میں ہزارہ صوبہ بننے سے وہ کنسرن نہ ہو جو باقی پروونسز میں ہو۔ تو ہم نے اس کو اسپیسیفکلی دیکھنا ہے کہ جو انٹرسٹ، جو لوگ یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، ان کی وجوہات مختلف ہیں، اور ہزارہ پروونس بننے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ والا کنسرن ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مختلف پروونسز میں مختلف کنسرنز ہیں۔ بس یہ تین چھوٹی چھوٹی یہ جو آخری بات ہے نا، یہی میں لے کے جانا چاہتی ہوں عمر چیمہ صاحب کے پاس۔ بھٹی صاحب، اب آئی انڈرسٹینڈ آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں، اگر چیمہ صاحب کا پوائنٹ لے لو اور اس کے بعد ایک ہی دفعہ جواب کے لیے آ جاؤ۔ جی ٹھیک۔ چیمہ صاحب، سر یہی والا پوائنٹ، بھٹی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مخالفت ذاتی بنیاد کے اوپر کر رہی ہیں، ووٹ بینک متاثر ہوگا۔ آپ ایک بالکل مختلف اس کا پرسپیکٹو دکھا رہے تھے، کیسے جواب دیں گے؟ جی علینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہزارہ صوبے کی بات ہے نا، اس پہ پی ٹی آئی نے شروع سے ہزارہ کی سپورٹ کیا ہے کہ یہ الگ صوبہ ہونا چاہیے، اور ہزارہ صوبے کے حوالے سے بڑی ایک سٹرانگ موومنٹ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب صوبے کا نام تبدیل ہوا تھا تب بھی ادھر اس پہ بہت زیادہ ایک موومنٹ جنریٹ ہوئی تھی۔ ایون کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہزارہ ڈویژن سے ہے، یہ زیادہ تر ہزارہ صوبہ کی موومنٹ سے پیدا ہوئی لیڈرشپ ہے۔ تو یعنی کہ یہ پی ٹی آئی نے کبھی پہلے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ تو اگر تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک صوبے میں اگر کنسنسس ہے کہ جو وہ الگ صوبے بنانے چاہتے ہیں تو ادھر تو پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم تو ادھر ہونا چاہیے کہ جدھر کنسنسس نہیں ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے بات کی تھی، یعنی کہ آئیڈیلی، یعنی کہ اچھا لگتا ہے، بڑا فیسینیٹنگ ہے جی کہ نئے صوبے ہونے چاہیے۔ ہمارے جو بھارت ہے، پڑوسی ملک ہے جی، اس کے 24 ہیں یا 22 ہیں، فلاں کے اتنے ہیں، تو ہمارے جو ہیں زیادہ ہیں وہ کم ہونے چاہیے، یعنی کہ کم میں زیادہ ہونے چاہیے۔ اچھی بات ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھر جانا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، لیکن آپ سٹیپ وائز چل رہے ہیں۔ آپ نے، اگر آپ کی انٹینشن کو میں میئر کروں گا تو میں اس طرح کروں گا کہ آپ اگر واقعی عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو جو بڑے صوبوں میں آپ نے عوام کو دینا تھا وہ تو ان کو دیں۔ اگر نہیں ہو رہا تو یہ بھی کر لیں، کیونکہ آپ جب ایک نیا انفراسٹرکچر بناتے ہیں، نئے صوبے بنائیں گے، پھر آپ نے وہ 20 سال اسی طرح گزار دینے ہیں کہ جی دیکھیں وہ نیا صوبہ بنا ہے، آپ کو اس کو اپنے آپ کو سنبھلتے ہوئے ٹائم تو لگے گا۔ اب دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کب سے آئی ہے، لیکن ابھی تک تب سے صوبوں کو وسائل زیادہ مل رہے ہیں۔ بلوچستان کا بجٹ ہر سال سرپلس ہوتا ہے، ہم ابھی تک وہ پرانی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی ان کو وسائل نہیں دیے جا رہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ نہیں لگا سکتے، پھر ہم کہتے ہیں جی کہ کیپیسٹی جو ہے بلڈ کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ جو باتیں ایک ویسے ڈائلاگ بولنے ہوتے ہیں اور جو ایک ریالٹی میں ہوتی ہیں، جو سٹرکچرل ایشو ہے وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ اور یہ 18ویں ترمیم کی ایک لیونگ ایگزامپل ہے کہ صوبوں کے پاس پیسے جا رہے ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے نئے صوبے بنائیں گے، جو موجود ہیں ان کے پاس ابھی ان کی تو کیپیسٹی بلڈ کر لیں۔ آپ پہلے سٹیج پہ ان کی کریں، ان کو لوکل باڈیز کی ان کا سسٹم جو ہے بنائیں، اور خاص طور پہ پروونشل فائنانس کمیشن لائیں جس کے نتیجے میں آپ آگے تقسیم کریں۔ جہاں تک بات ہوتی ہے جی کہ لاہور میں پیسہ لگتا ہے یا فلاں جگہ پر، دیکھیں کوئی نہ کوئی ہر جگہ پہ، آپ اگر امریکہ چلے جائیں گے تو آپ کو کوئی چند ایک شہر بڑے نظر آئیں گے، باقی جو ہے ادھر بھی ترقی ہونی چاہیے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پی ایف سی لائیں، جو میں نے پہلے بات کی ہے۔ اگر آپ کو ادھر بھی مثال ملے گی تو لاہور کی ملے گی، کراچی کی آپ مثال پھر نہیں دے سکتے۔ کہنے کو ہم یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ ادھر بہت زیادہ ٹیکس ادھر سے جنریٹ ہوتا ہے، لیکن کراچی کے لوگوں کے مسائل ان کو جا کر پوچھیں کہ کس حال میں رہ رہے ہیں۔ تو جو ابھی آپ کا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے
اس کو تو ٹھیک کریں, اگلے نیکسٹ سٹیپ پہ آپ مزید صوبے بھی بنا لیں. نہیں سر, آپ نے جو کراچی کی مثال دی وہ تو ایگزیکٹلی ایک رول ماڈل ہونا چاہیے نئے صوبوں کی کریشن کے لیے, بلکہ وزن ڈالتا ہے اس ڈیبیٹ کے اندر. نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ایک لاہور کی مثال دی جاتی ہے نا, ہم عام طور پہ لاہور کی مثال یہ دیتے ہیں کہ لاہور اس لیے بہتر ہے کہ باقی جگہوں کے وسائل ادھر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہی مثال سندھ میں لے کر جائیں تو ادھر یہ بھی صادق ثابت نہیں ہوتی. سر وہی تو میں کہہ رہی ہوں, وہ تو پھر ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو رہا ہے نا, کہ یہاں سے سارے کے سارے وسائل جنریٹ ہو رہے ہیں, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ صوبہ اتنا بڑا ہے اور پورا کا پورا سندھ اکٹھا ہے, سندھ کے نام پہ ووٹ لیے جاتے ہیں تو وہ سارے ڈسپرس ہو جاتے ہیں, لگتے کہیں بھی نہیں ہے. وہ تو ایک اور اس لحاظ سے تو پنجاب سندھ سے کہیں بڑا صوبہ ہے. محمد علی صاحب دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے پوری دنیا کی, اس دن ہم نے مثال دی تھی 10 ملکوں کی کہ جن میں چھوٹے صوبے بنے ہیں, اور یہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کولونیل لیگیسی تھی جو کہ اس وقت کے حالات اور پاور سٹرکچر اور اس دور کے ایلیٹ کیپچر اور اس دور کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے. تو اگر آپ نے عوام کے گھر تک اپرچونٹی, ریسورسز, اکاؤنٹیبلٹی پہنچانی ہے تو وہاں آپ کو چھوٹے صوبے اور جو آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. آخری بات اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی لاہور اور کراچی کی بات ہو رہی تھی, اس میں سیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھائی ہمیں اپنا ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم اور ماڈل چینج کرنے کی ضرورت ہے, بجائے کہ ہم مجھے تعلیم چاہیے تو میں لاہور کراچی اسلام آباد جاؤں, مجھے جاب چاہیے تو مجھے اسلام آباد کالج اسلام آباد لاہور کراچی جاؤں, میں نے علاج کرانا ہے تو اسلام آباد لاہور کراچی جاؤں. کیوں بھائی آپ چھوٹے صوبوں میں وہی کوالٹی آف لائف, وہی علاج, وہی تعلیم کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے چھوٹے صوبے ہوں گے. اور سر وہ چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کو اچھی تعلیم کے لیے نیو یارک سے نیو جرسی بھی جانا پڑتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لوگ بہتر لائف سٹائل کے لیے آتے ہیں جی نیو جرسی سے پھر نیو یارک بھی, تو یہ بیک اینڈ فورتھ لگا رہتے ہیں, اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. نہیں, اور علینا دوسرا اگر ہم جو اپنا ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے اس کی بات کر لیں تو کیا کوئٹہ سے لوگ لاہور نہیں آ رہے علاج کے لیے, یا کراچی نہیں جا رہے ہوتے, یا پشاور سے؟ ادھر تو صوبے موجود ہیں, ادھر تو کیپٹل بھی ہیں. آپ نے جو محمد علی صاحب آپ بات کر رہے ہیں نا, اس لحاظ سے تو ہمیں کوئی نئے کیپٹلز بنانے چاہیے, کہ کوئی اگر کوئی ہمیں ہیلتھ کا کیپٹل بنانا چاہیے کہ جدھر ہیلتھ کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو, کوئی آپ یونیورسٹی سٹی بنا دیں, کوئی اس طرح سے کام کریں جدھر ساتھ ایک امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی اور ادھر ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوگی. اچھا محمد علی صاحب جی دیکھیں, میں صرف 10 سیکنڈ میں کہوں گا کہ میں کیپٹل بنانے کی بات نہیں کر رہا, میں بنیادی آرگومنٹ میرا یہ ہے کہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن, انڈسٹری, جاب اور علاج جو اسلام آباد لاہور کراچی میں ہے, اس کو آپ نے اپنے ریسورسز کو اور ٹیکس پیئر منی کو اور پاور کو کنسنٹریٹ کر دیا ہے 3 جگہ. آپ اس کو دور چھوٹے شہروں میں لے کے جائیں. جب آپ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا ہونے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پسماندہ ہے. وہاں کوالٹی آف لائف وہی ہوتی ہے, لیکن وہاں گھر تک وہ چیز پہنچ رہی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اتنے وسائل کنسنٹریٹ لاہور اسلام آباد کراچی میں کر دیتے ہیں کہ وہاں کا انوائرمنٹ اور کلائمیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے, وہاں پانی بھی نہیں ملتا. تو بھائی آپ یہ وہاں بھی بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں. آپ لوکل ریسورسز اور اپرچونٹی کو لوکل جگہ پہ اسی وقت استعمال کریں گے جب ان کے نمائندے بھی لوکل ہوں گے, ان کی انڈرسٹینڈنگ, ان کی کمٹمنٹ اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی لوکل لیول پہ ہوگی. اوکے اچھا, ریما بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی. ریما پلیز. لاسٹ لائن علینا, ہمارا آئینی جو فریم ورک ہے اس وقت وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صوبے کی ریزولوشن کے بغیر اس طرح کا کچھ نیا پروونس نہیں بن سکتا. تو ہمیں ضرورت ہے پولیٹیکل کنسنسس کی. اس طرح شیم کرنے سے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اب شیم کریں یا اس سے کچھ نہیں ہوگا. آئی تھنک ایونچولی لاجک شوڈ پریویل, جو بہتر ہے اس ملک کے لیے, اور اس کے لیے چاہے وقت لگے, پولیٹیکل کنسنسس از اے مسٹ. ہم اس کو بائی پاس کر کے یا کوئی مزید مختلف طریقہ بنا کے نئے صوبوں کا اس طرف نہیں جانا چاہیے. انہی پارٹیز کے ساتھ کام کر کے کنسنسس ڈیولپ کر کے پھر آگے بڑھنا چاہیے. اسی نقطے کے اوپر کلوز کرتے ہیں, کیونکہ بھٹی صاحب نے پہلی بریک سے پہلے کہا کہ جس طرح 26ویں اور 27ویں ہے اسی طرح 28ویں بنائیں اور معاملہ ختم کریں. بھٹی صاحب, کیا واقعی میں آپ یہ سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی جائے, سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جائے اور اچھے طریقے سے کیا جائے, کیونکہ 26ویں 27ویں کے سب سے بڑے ناقد سر آپ ہی ہیں. میڈم شیخ, میں تو 26ویں میں بھی دعا مانگتا رہا, 27ویں میں بھی دعا مانگتا رہا, اور اب 28ویں کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں کہ آپ سیر حاصل گفتگو کر لیں.
آپ پورے پارٹیوں کو بٹھا لیں, آپ اسمبلیوں میں قرارداد لے آئیں, جو بھی طریقہ اپنانا ہے, جو بھی رستہ اپنانا ہے اپنائیں, مگر نئے صوبے بنائیں. نئے صوبوں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے.